میں صرف میرے یہ عزیز بھائی علامہ ثاقب بخاری یہ اپنے خطاب میں فرما رہے تھے 4 یار، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے جتنے یار ہیں سب آتے ہیں، اور پھر ہم اولیاء کی محفل میں آتے ہیں، ہم آج خود نہیں آتے، اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں پر اگر کوئی ظلم ہو جائے تو اس کو کوئی خطا ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ اگر خطا کر بیٹھو تو جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں تمہارے لیے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ وہ نبی محترم، وہ نبی مکرم، وہ نبی عظیم فرماتے ہیں آپ کے صحابہ کی محفل ہے، سرکار کا آخری وقت پردہ پوش ہونے کا وقت آیا، پردہ پوش ہونے کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا علی آؤ، عمر آؤ، اٹھو، میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں چلا جاؤں گا، پردہ پوش ہو جاؤں گا، تو تمہیں میری ہدایت ہے کہ تم نے کرن میں جانا ہے، کرن میں جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ مشن کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کا وہاں ایک ولی بیٹھا ہوا ہے، صحابی بیٹھا ہوا ہے، سب صحابی اللہ کے ولی تھے۔ اب دیکھیں خدا کا نبی، اور نبی بھی کیسا؟ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، وہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، سیدنا عمر سے، جاؤ جلال والے عمر، جاؤ جلال والے عمر، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر کچھ عرض کرتا، عرض کرنے کا مقصد 2 منٹ میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کرن میں جانا ہے، اور جا کر وہاں ایک اللہ کا ولی ہے، میرا صحابی ہے، لیکن مجھے اس نے دیکھا نہیں ہے، وہ مجھے ملا نہیں ہے، اس سے جا کر کہنا کہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا کریں۔ اب دیکھیں خدا کا نبی، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، میں فرمایا میں نہیں ہوں گا، آپ نے جانا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کے ماتھے پر برس کا نشان ہوگا، ہاتھوں پر بھی برس کا نشان ہوگا۔ سرکار پردہ فرما گئے، حضرت مولا کائنات حیدر کرار اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے دونوں اور چلے گئے کرن میں، کرن کی بستی میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا یہاں ایک اویس ہیں، لوگوں نے کہا ہم کسی اویس کو نہیں جانتے، کسی اویس کو نہیں جانتے، ہاں وہ دور جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک فقیر رہتا ہے، اس کا نام سنا ہے کہ اویس ہے، وہیں تشریف لے گئے، تشریف لے گئے اور السلام علیکم آج ہوئی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا ہم مدینہ سے آئے۔ وہ ان کی رگ پھڑکی کہ مدینہ پاک کے دیکھنے کی انہیں خواہش تھی، پوری نہ ہوئی، لیکن انہوں نے سمجھا کوئی بات خاص ہے، پوچھا کیسے آئے؟ فرمایا نبی آخر الزمان نے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا میرے پاس بھیجا نبی مکرم نے، امام الانبیاء نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یقین کر لیں ہمیں بھیجا ہے نبی مکرم نے۔ تو فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میری سرکار نے یہ نشانیاں بتائی تھی، ماتھے پر بھی آپ کا یہ نشان ہے، ہاتھوں پر بھی یہ نشان ہے، تو یہ نشان ٹھیک ہے، آپ ہی ہیں وہ۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا نبی مکرم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے گناہ گاروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انہوں نے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، کافی عرصہ وہ سجدے میں رہے، دیر ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر نے خیال کیا کہ ہمیں واپس جانا ہے، راستہ لمبا ہے،
سفر لمبا ہے، شاید یہ کس وقت اٹھے، انہوں نے 8 کی، وہ اٹھے، فرمایا تم نے کیوں مجھے یہ اٹھا دیا؟ اور فرمایا ہم نے واپس جانا ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، آپ کو رسول اللہ نے بھیجا ہوا ہے، تو گناہگاروں کی مغفرت کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو میں رسول اللہ کے حکم پر اللہ کے کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کر رہا تھا کہ نبی کی امت کے ہر انسان کو بخش دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قبیلہ بنی اوس اور خزرج اس زمانے میں، اس دور میں، اس علاقے میں سب سے بڑا قبیلہ تھا، جن کی بڑی بکریاں تھی۔ فرمایا کہ اس قبیلے کی بکریوں جتنے بال ہیں اتنی اللہ کے نے نبی کی امت کو بخش دیا، اگر مجھے نہ اٹھاتے میں سب امت کو بخشا کر واپس سر اٹھاتا۔ تو میرے بزرگوں، وہ بحث کرنی، یہ آپ 4 یار کی بات کرتے ہیں، وہ بھی حق پر تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے نبی پر اشارہ کرتے ہوئے خلقتا مبرم من کل عیب، خلقتا مبرم من کل عیب ما قد خلقتا کما تشاء۔ میرے سرکار، آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں، وہ 4 میں نہیں، نبی اللہ تعالیٰ کے نبی کے جتنے یار تھے سب حق تھے۔ اور 1 منٹ میں ایک بات ختم کرتا ہوں، حق پر بھی ایسے تھے، ہم نہیں کہتے، خدا کہتا ہے۔ اس وقت وہ جا رہے تھے مکہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہیں رکنا پڑا، واقعہ لمبا ہے۔ سرکار نے حضرت عثمان کو بھیجا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ دیر ہو گئی، نہ آئے، تو سرکار نے تمام صحابہ سے عہد لیا، اپنا ہاتھ آگے کیا، سب صحابہ نے اس پر ہاتھ رکھا۔ ہم نہیں کہتے حق 4 یار، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ 4 یار کا نام لیتا ہے۔ اللہ نبی پاک نے یہ ہاتھ آگے کیا، فرمایا آؤ اس پر ہاتھ رکھو، دوسرا اس پر رکھے، تیسرا سب نے ہاتھ رکھے، اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وہ ہاتھ رکھا اوپر، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، رضی اللہ ہو، اللہ ان سے راضی ہے۔ کون؟ جو نبی کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے۔ رضی اللہ، اپنے عقیدے کو درست کرو، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ ان پر سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات ہوتی ہے اطمینان سے، لیکن ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہجرت کر کے جس وقت بربوش میں آئے، میرے بھائی سید علامہ پیر سید شبیر شاہ صاحب اس بربوش کی اس جنگلوں میں چھوٹی سی مسجد تعمیر کی اور لوگوں کو پڑھایا اور درس دیا، کا لمبا عرصہ درس دیتے رہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، میں وہاں جاتا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔